بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گراؤنڈ فلور پر جنریٹر کا بہت زیادہ شور تھا، پھر ہم وہاں محفوظ بھی نہیں تھے۔ میں نے جائزہ لیا تو گن مین کے بدن پر ہولسٹر یا چابیوں کا گچھا موجود نہیں تھا۔ بستر پر اس کی وہ دونوں چیزیں پستول سمیت سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ بستر پر سے وہ چیزیں اٹھاؤ اور گن مین کو بھی زمین سے اوپر لے جاؤ، میں نے اول خان کے کان کے قریب منہ لا کر کہا۔ میں اس کارروائی کے لیے روشنیاں گل کیے دیتا ہوں۔ اندھیرے میں پیش آنے والی دقتوں کا مجھے اندازہ تھا، مگر اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ بیرونی دروازے میں لگے ہوئے شفاف اور بلٹ پروف شیشے کی وجہ سے اجالے میں خود کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے زینوں کے نیچے جنریٹر تک پہنچا تو مطلوبہ سوئچ آسانی سے نظر آ گیا۔ میں نے سوئچ بند کیا تو جنریٹر کی آواز تبدیل ہوئی اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میرے کان آہٹوں وغیرہ پر جمے ہوئے تھے۔ میں نے بس اتنا وقت لیا کہ وہ بے ہوش گن مین کو اٹھا کر چند زینے عبور کر سکیں۔ اسی وقت اوپر سے ایک سخت اور اشتعال امیز آواز گونجی، ابے ٹور خان بجلی کے ساتھ کیا آنکھ مچولی کر رہا ہے؟ وہ آواز مردانہ تھی اور میرے اندازے کے مطابق دوسرے فلور سے آئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ہم خود اعتمادی کے چکر میں ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے۔ ہمارا حریف یا اس کا کوئی معاون ہماری بے خبری میں اوپر پہنچ چکا تھا۔ میرے آدمی بے ہوش گن مین کے ساتھ تاریک زینوں پر تھے۔ اگر میں فوری طور پر روشنی نہ کرتا تو وہ نامعلوم شخص حالات کا جائزہ لینے کے لیے زینوں پر آ سکتا تھا۔ شاید میں اس کے نشانے سے بچا رہتا، مگر میرے ساتھی پوری طرح اس کی زاد میں آ سکتے تھے۔ وہ کوئی محفوظ حل نہیں تھا، مگر میں نے ذرا سی مہلت لینے کے لیے سوئچ آن کر دیا۔ مجھے توقع تھی کہ روشنی بحال ہونے پر وہ شخص عارضی طور پر مطمئن ہو جائے گا اور اس دوران میں وہ تینوں بے ہوش گن مین کو لے کر پہلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ زینوں کو چھوڑ دینے کے بعد وہ بہت بہتر پوزیشن میں اپنے حریف کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ روشنی ہوتے ہی میری نگاہ لفٹ کی طرف گئی۔ اس بار روشن مستطیل میں دو کا انگریزی ہنسا روشن تھا، یعنی میرا اندازہ درست تھا، وہ جو بھی تھا دوسری منزل پر ہی تھا۔ میں سانس روکے اپنی جگہ پر جمع رہا۔ وہاں شور کے ساتھ انجن کی حرارت بھی ناقابل برداشت تھی، مگر ہمارے لیے دو جگہوں پر بٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ اوپر سے ابھرنے والی اجنبی آواز اول خان وغیرہ نے بھی سنی تھی۔ شاید انہوں نے اپنی رفتار بڑھائی تھی، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد زینے پر کوئی سایہ تک باقی نہیں رہا۔ میں اپنی جگہ سے نکلا اور بہت تیزی کے ساتھ پنجوں کے بل سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ وہ تینوں بے ہوش گن مین کو دروازے سے اندر لے جانے کے بعد فرش پر ڈال چکے تھے اور کسی تیز کارروائی کے خطرناک عزم کے ساتھ دوبارہ باہر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ دوسری منزل پر ہے، ویرا نے لفٹ کی طرف اشارہ کر کے اضطراری لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں لفٹ کہاں تھی اور وہ اچانک کہاں سے نمودار ہوا ہے۔ تیاری کے ساتھ میرے پیچھے چلے آؤ۔ میرے ان الفاظ پر اول خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں اس کی بات سنے بغیر پلٹ کر دوسری منزل کی طرف ہو لیا۔ ہم چاروں نے اس بار بھی پوری احتیاط سے کام لیا تھا، لیکن ہمارے حریف کی چھٹی اس نے اسے کسی خطرے کا احساس دلا دیا تھا۔ ہم سے بڑی بے احتیاطی سرزد ہوئی تھی کہ ہم نے چھت کا دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن نچلی منزلوں سے گراؤنڈ فلور کی طرف جاتے ہوئے ہم نے زینوں کے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ اگر وہ دروازے بند رکھنے کا عادی تھا تو دوسری منزل پر لفٹ سے نکلتے ہی اس نے خطرہ بانپ لیا ہوگا۔ وہ اندر جا کر بستر پر آرام کرنے یا باہر زینوں پر نکل کر حالات کا اندازہ لگانے کی بجائے اسی مختصر سی راہداری میں جمع رہا جہاں لفٹ اور زینے کے دروازے آمنے سامنے کھلتے تھے۔ میں جو ہی زینے سے کھلے ہوئے دروازے میں گھسا، اس نے اشاریہ 3-8 بور کا محیب بے آواز ریوالور میرے اوپر تان لیا۔ اس کے مضروب چہرے اور بائیں کلائی پر بندھی ہوئی پٹی کی بنا پر میں نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ وہی مقبول چودھری تھا جو کچھ نام نہاد احتجاجی مظاہرے ان کے تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ وہ درازگاد وجیح اور خوش رو نوجوان تھا، مگر اس کی چمکتی ہوئی عقابی آنکھوں اور خامدار پتلے پتلے ہونٹوں سے اس کی رنگین مزاجی جھلک رہی تھی۔ وہیں رک جاؤ اور ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس نے لفٹ کے دروازے کے قریب سے شفاقانہ لہجے میں حکم دیا، ورنہ تمہیں گولی مار کر میں تمہاری لاش کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ میرے پاس اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی متبادل راہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے
ہاتھ میں موجود پستول نیچے قالین پر گرا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں اس وقت تمہارے رحم و کرم پر ہوں، ورنہ میرے ساتھیوں نے تمہارے فرار کے دونوں راستے مسدود کیے ہوئے ہیں۔ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ کر پوچھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تم بیرون شہر ہونے کے بجائے اپنے گھر میں ہی رپوش ہو۔ ہم 22 افراد اسی شبے کی تصدیق کے لیے یہاں آئے تھے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ مقبول کا سامنا ہونے پر میرا رد عمل دیکھتے ہی میرے تینوں ساتھی زینوں پر رک گئے تھے۔ 22 افراد، اس نے دہرایا، پھر قدرے توقف کے بعد پوچھا، شاید اس علاقے میں اندھیرا تم ہی لوگوں نے کیا ہے۔ تمہارے آدمی کہاں کہاں موجود ہیں؟ کچھ نیچے تور خان کے ساتھ ہیں، کچھ چھت پر تمہارے خونخوار کتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں نے اسے معروف کرنے کے لیے قدرے وضاحت سے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ 2-4 آدمی فریڈم انٹرنیشنل کے دفتر کی تلاشی لے رہے ہوں۔ آج تمہارا وقت پورا ہونے والا ہے۔ اس نے سرکتے ہوئے اپنی جگہ بدلی اور پھر میرے اوپر فائر کرتے ہوئے لفٹ کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اس نے اجلت میں نشانہ لیے بغیر گولی چلائی تھی، اس لیے وہ چھات میں پیوست ہو گئی ہے۔ بے آواز ریوالور سے پیدا ہونے والے سخت کھٹکے کی آواز نے سب کو مضطرب کر دیا۔ میں تیزی سے لفٹ کی طرف لپکا تو باقیہ تینوں افراد بھی اندر گھس آئے، مگر ہمارے پہنچنے سے پہلے لفٹ وہ فلور چھوڑ چکی تھی۔ مستطیل چند لمحوں کے لیے تاریک ہو چکا تھا۔ کال بٹن کے نیچے روشن ہو جانے والے تیر سے معلوم ہوا کہ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ ویرا اچھل کر زینے کی طرف دوڑ پڑی، مگر میں وہیں رکا رہا۔ میں نے لفٹ کے کال بٹن پر انگلی رکھ کر اسے مسلسل دبا لیا تھا تاکہ مقبول چودھری کو اتارتے ہی لفٹ اوپر آ سکے۔ مستطیل میں 2 کے بعد 1 کا ہنسا روشن ہوا اور بجھ گیا۔ لفٹ رکے بغیر نیچے جا رہی تھی۔ 1 کے بعد انگریزی کا حروف جی بھی روشن ہو کر بجھ گیا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور سے بھی رکے بغیر گزر گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک جماکا ہوا، اگر لفٹ گراؤنڈ فلور سے بھی نیچے گئی تھی تو اس عمارت میں کوئی خفیہ تہ خانہ بھی تھا۔ کچھ دیر صبر آزما انتظار میں گزری۔ اس دوران میں مستطیل سے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ لفٹ کہاں رکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لفٹ کی آمد ظاہر کرنے والا تیر روشن ہو چکا تھا۔ اسی وقت ویرا ہانپتی ہوئی واپس آ گئی۔ اس عمارت کے مکینوں کے سوا دوسروں کو تہ خانے کے وجود سے ایک خبر رکھنے کے لیے لفٹ کی موجودگی کی منازل کی نشاندہی کرنے والے برقی نظام سے تہ خانے یا بی کا حرف دانستہ حذف کر دیا گیا تھا۔ جب ہم عمارت میں داخل ہوئے تو شاید مقبول تہ خانے میں ہی تھا اور لفٹ بھی وہیں رکی ہوئی تھی۔ جنریٹر چل جانے کے بعد وہ کسی وقت لفٹ سے دوسری منزل پر پہنچا اور مجھ سے ٹکراؤ کے بعد دوبارہ وہیں فرار ہو گیا۔ تمہارا یہ مجرم ذرا بھی ذہین نہیں ہے۔ لفٹ کی آمد کا اشارہ روشن ہونے پر ویرا نے کہا، تم نے اس سے ملے بغیر یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ بوکھلایا ہوا ہے، ذرا سی بھی ذہانت استعمال کرتا تو تہ خانے میں لفٹ کے دروازے میں کوئی رکاوٹ اڑا دیتا، وہاں کا دروازہ بند نہ ہوتا تو لفٹ قیامت تک اوپر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہوگا، مگر چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اول خان بولا، اپنے بھاگنے کی فکر میں اسے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہمیں روک کر بھی وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ مجھے باہر والی پارٹی کا خیال آیا اور میں نے فوراً آپریٹرز پر بات شروع کر دی۔ باہر ہوشیار رہو، ہمارا مطلوبہ آدمی کسی بھی لمحے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تم بے فکر رہو، ہم پوری طرح تیار ہیں۔ وہ اندر سے نکلتے ہی پکڑا جائے گا، ضرورت ہوئی تو ہم اس کے خلاف طاقت بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ سلطان شاہ کی طرف سے جواب آیا۔ لفٹ آ کر رکی اور ہم چاروں دروازہ کھول کر اندر گھس گئے۔ اندر پینل پر لفٹ کی منازل کے تعین کے 6 بٹن تھے۔ گراؤنڈ اور چھت سمیت اوپر کی منازل کے پش بٹن پر نمبر یا حروف موجود تھے۔ گراؤنڈ یا جی سے نیچے والے بٹن سادہ تھا۔ دروازہ بند ہونے پر میں نے وہی بٹن دبا دیا۔ لفٹ خفیف سے جھٹکے سے نیچے روانہ ہو گئی۔ مقبول چودھری سے سامنا ہونے کے بعد پورا کھیل کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس لیے ہم نے ہر احتیاط کو بلائے طاق رکھ دیا۔ وہ مجھ پر فائر کر کے بھاگا تھا، دوبارہ نظر آ جاتا تو میں بھی اسے گولی کا نشانہ بنانے کا پورا حق رکھتا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اپنے ماموں کے قائم کیے ہوئے اداروں کو اس قدر پورا اسرار بلکہ مجرمانہ انداز میں کیوں چلا رہا تھا اور اس کی پشت پر کون لوگ تھے۔ لفٹ رکنے کے پر ہم دروازہ کھول کر باہر نکلے تو خود کو ایک تنگ سی جگہ میں پایا۔ اوپر کے مقابلے میں تہ خانے کی تعمیر کا انداز بہت مختلف تھا۔ ہم چاروں وہاں سے آگے بڑھے تو ایک کمرہ نظر آیا۔ میں مقبول چودھری کے تیور دیکھ چکا تھا، اس لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ تم لوگ جو بھی ہو بے خوف و خطر اندر چلے آؤ۔ کمرے میں سے ایک باری مردانہ آواز ابری۔ مجھے معلوم ہے کہ مقبول تم سے خوفزدہ
زدہ ہو کر بھاگا ہے، اس نے مجھے مہینوں سے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اس شخص کے آخری الفاظ معنی خیز تھے۔ میں اپنی پارٹی کا قائد تھا، اس لیے سب سے پہلے آگے بڑھ گیا۔ وہ کمرہ کسی وقت بہت صاف ستھرا رہا ہوگا، مگر اس وقت شدید بے توجہی کا شکار تھا۔ تہہ خانے میں ریت کا گزر نہیں تھا، مگر ہر چیز میلی نظر آ رہی تھی۔ سامان بے ترتیبی سے قالین پر بکھرا ہوا تھا۔ اکلوتی مسحری کی چادر شکن آلود اور اتنی میلی تھی جیسے اسے مہینوں سے نہ بدلا گیا ہو۔ بستر کے قریب ایک وحشت زدہ ادھیڑ عمر آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بہت میلے تھے، سر اور داڑھی کے کھچڑی جیسے بال بہت بے ترتیبی سے بڑے اور بکھرے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ آزاد تھا، لیکن میں اس کی داہنی پنڈلی میں پڑا ہوا وہ آہنی حلقہ دیکھ چکا تھا جو ایک موٹی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ زنجیر کا دوسرا سرا ایک مضبوط اور دیوار گیر کنڈے کے ساتھ مکفل تھا۔ زنجیر کی کل لمبائی 6 یا 7 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ مقبول کا وہ قیدی بس اتنی ہی دوری تک آزادی سے نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ کمرے کی چھت پر کسی انجن کے بیدار ہونے کا ہلکا سا ارتعاش محسوس ہوا تو ادھیڑ عمر قیدی ہذیانی انداز میں بول پڑا، وہ بزدل نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ چور زینے سے بھاگ جائے گا۔ مجھے راستہ بتاؤ، وہ کدھر سے فرار ہوا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اس دروازے کے پیچھے چور زینا ہے جو گراج کے دفتر میں نکلتا ہے۔ وہ گراج سے کوئی گاڑی لے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے غصے اور بے بسی کے ساتھ بولا۔ وہ مکالمے اس قدر بے ضرر بلکہ حوصلہ افزا تھے کہ بقیہ تینوں بھی اندر گھس آئے اور اول خان نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی کہ شاید وہ مقبول کو روکنے میں کامیاب ہو سکے۔ میری دانش میں وہ کوشش بے سود تھی۔ میں اس وحشت زدہ قیدی کی طرف متوجہ ہوا جس کے بالوں کی سیاہی میں جا بجا سفیدی جھلک رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے اپنے قیاس کو بلا کر اس سے پوچھا۔ مقبول چودھری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ دشمنی نہیں، اس سے میری قریبی رشتہ داری ہے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر چیخا، وہ حرام زادہ میرا بانجا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر لالچی اور بد فطرت ہے۔ تم اکرم الہی ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم ملک سے باہر گئے ہوئے ہو۔ وہ کتے کا بچہ جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ میں مہینوں سے یہاں سسک سسک کر جی رہا ہوں، مگر کیوں؟ اکرم الہی کی مظلومیت کے انکشاف نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا جرم یہ ہے کہ وہ بے روزگار تھا۔ میں نے اسے اپنا گراج سونپ دیا۔ کراچی میں وہ بے گھر تھا۔ میں نے بہت شوق سے بنائے ہوئے گھر کی پوری ایک منزل اسے دے دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ میرے ٹکڑوں پر پلنے والا میرا سب کچھ چھین لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اول خان عقبی دروازے سے واپس آ پہنچا۔ ناکامی اس کے بشرے پر کنندہ تھی۔ وہ ایک اکاڑ لے کر نکل گیا۔ اس نے آتے ہی متاسفانہ لہجے میں اعلان کیا، وہ نکل گیا لیکن بچ کر کہاں جائے گا؟ اکرم الہی نے مسحری پر بیٹھ کر منتقمانہ انداز میں کہا، تم لوگ مجھے اس قید سے نجات دلا دو تو میں اسے چیونٹی کی طرح پیس کر رکھ دوں گا۔ تمہارے کام پر قابض ہو کر اس نے بہت بدنامیاں کمائی ہیں۔ میں نے جواب دیا، اور یہ سارے برے کام تمہارے کھاتے میں جمع ہوتے رہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارا دامن صاف ہے؟ میری حالت میری بے گناہی کا ثبوت ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے کہا، میں اس کے کالے کرتوتوں میں شریک ہوتا تو اس حال کو نہ پہنچا ہوتا۔ اول خان نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اکرم کو زنجیر کی قید سے آزاد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے غور سے میری طرف دیکھو۔ اکرم الہی نے زہریلی آواز میں دخل اندازی کی، مہینوں سے استرا اور کینچی تو دور کی بات ہے، میں نے صابن اور ٹوتھ پیسٹ کی صورت نہیں دیکھی۔ کمرہ اور یہ باتھ روم میرا مقدر بنا ہوا ہے۔ میرے کتوں کو عزت سے راتب کھلایا جاتا ہے۔ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی بہت ذلت سے دی جاتی ہے۔ تمہاری ہر بات درست ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مقبول نے تمہیں زندہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ ویرا نے اعتراض کیا، وہ تمہارے کاموں پر قابض ہے، اس عمارت کا مالک بنا ہوا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ تم باہر گئے ہوئے ہو۔ تمہیں مار کر وہ کہہ سکتا ہے کہ تم امریکہ یا آسٹریلیا میں بس گئے ہو۔ اکرم الہی کا ہذیانی کہا بہت خوفناک تھا۔ ہنسی کا دورہ تھما تو اس نے کہا، یہ $1 ملین کا سوال ہے، مجھے زندہ رکھنا اس کی مجبوری ہے۔ مجھ سے براہ راست بات کیے بغیر فورڈ فاؤنڈیشن والے اسے 1 پیسے کی گرانٹ نہیں دیں گے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ مجھے اسی کام پر مجبور کر رہا تھا۔ ہر بار یہی ہوتا ہے، میں انکار کرتا ہوں، وہ مجھ پر تشدد کرتا ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے اور زندہ رہنے کی خاطر میں جھک جاتا ہوں۔ اس نے میری یہ کمزوری پکڑ لی ہے کہ اچھے دنوں کی آس میں ہر قیمت پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ فورڈ فاؤنڈیشن ایک بڑا نام تھا جس کی
پوری دنیا میں شہرت تھی۔ انسانیت کی فلاح اور تعلیم کے فروغ کے لیے بیش بہا خدمات کے ساتھ لوگ بعض مشتبہ معاملات میں بھی اس کا نام لیتے تھے، لیکن امریکہ میں قائم اس عالمی فلاحی ادارے کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ فورڈ فاؤنڈیشن کے لیے تمہاری کیا اہمیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ پاکستان میں نے ان کے مالی تعاون سے اس وقت فریڈم انٹرنیشنل کی داغ بیل ڈالی جب یہاں کے لوگوں کو شعور تک نہیں تھا کہ این جی اوز اور معاشرتی بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے مقاصد نیک تھے، وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، مگر صرف میرے ذاتی مطالبے پر میری آواز ان کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ کوئی اور اکرم الہی بن کر ان سے کوئی مدد نہیں اینٹ سکتا۔ مقبول کی مجبوری ہے، اسی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ تم پر کیوں دباؤ ڈال رہا تھا؟ میرے لیے اکرم الہی کی گفتگو اچانک دلچسپ ہو گئی تھی۔ یہ بات اب ڈکی چھپی نہیں رہی کہ فاؤنڈیشن کے وسیع مالی وسائل کے غلط استعمال کے لیے سی آئی اے کے بہت سے ایجنٹ اس میں گھس گئے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مقبول چودھری نے میری فرم فریڈم انٹرنیشنل کے عظیم مقاصد کو پس پشت ڈال کر ان ایجنٹوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ وہ سی آئی اے کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور میرے ذریعے فاؤنڈیشن سے بڑی بڑی رقمیں لوٹ رہا ہے۔ میرا سوال تازہ ترین معاملے کے بارے میں تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ رستم ایرانی نامی کسی ایرانی مہاجر کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ اکرم الہی اس معاملے کی سنگینی سے بے خبر تھا۔ وہ روا روی کے انداز میں بولنے لگا، وہ بہائی ہے اور اسے دباؤ ڈال کر مارا گیا ہے۔ اس کیس پر آواز اٹھانے کے لیے مجھے فاؤنڈیشن سے $1,00,000 طلب کرنے ہیں۔ اس بارے میں فریڈم انٹرنیشنل ایک بیان جاری کر چکی ہے۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اگر فاؤنڈیشن والے تمہارا مطالبہ پورا نہ کریں تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں میری شہرت بہت اچھی ہے، اب تک ایسا نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ سی آئی اے والے بہت چالاک ہیں۔ مقبول سے جو کام بھی لیتے ہیں اس کے دوہرے مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے کاموں کے اچھے پہلو بتاتا ہے، مضموم خفیہ مقاصد اس کے اور اس کے آقاؤں کے علم میں ہوتے ہیں۔ تمہیں قیدی بنانے کے بعد وہ فاؤنڈیشن سے کتنی رقم بٹور چکا ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ اس ساؤنڈ پروف تہہ خانے میں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہے، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس نے یہاں سے سب گڑیاں ہٹا دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی بار میں نے $5,00,000 مانگے تھے۔ اس نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اس کے لیے کیا بہانہ تراشا گیا تھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایک پاکستانی بن کر سوچو تو بہت ذلیل اور گھٹیا مقصد تھا۔ گھروں سے آشناؤں کے ساتھ بھاگنے والی لڑکیاں اپنے ماں باپ اور خاندان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ خاندان اور معاشرے میں ہولناک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن مقبول عورت اور مرد کی انفرادی آزادی کے نام پر ایسے بگوڑے جوڑوں کی قانونی مدد فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سب ہمارے ملک اور مذہب کے خلاف سی آئی اے کے منصوبے ہیں، اور تم نے اسے رقم دلوا دی تھی؟ میں نے ہلکی سی تلخی کے ساتھ سوال کیا۔ میں مجبور تھا، فاؤنڈیشن کا وائس چیئرمین امریکی ہے۔ امریکہ میں یہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ شادی کے بغیر لاکھوں جوڑے اکٹھے رہتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی اپنی راہ پر ہو لیتے ہیں۔ وہ ہماری طرح عورت اور مرد کے آزادانہ میل جول کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وائس چیئرمین میرا پروگرام سن کر خوش ہوا تھا کہ پسماندہ اور جاہل قوموں میں بھی ایسے اعلیٰ مقاصد کے بارے میں سوچا جانے لگا ہے۔ ابھی تک تم خود کو کسی فرشتے کی طرح معصوم اور بے گناہ ثابت کرتے رہے ہو، ویرا بولی۔ فرشتوں کے پاس پیٹ کا جہنم نہیں پھٹکتا۔ اس نے ویرا کے طنز کا جواب اسی کے لہجے میں دیا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے اس جہنم کو بھرنا پڑتا ہے۔ اس جہنم کی خوراک مقبول فراہم کرتا ہے۔ میں اپنی برداشت کی آخری حد تک مزاحمت کرتا ہوں۔ جب موت کا خوف ہیبلوں کی صورت میں اپنے ارد گرد نظر آنے لگتا ہے تو میں فرشتہ نہیں رہتا، آدمی بن جاتا ہوں۔ اس نے رک رک کر ایک گہرا سانس لیا، پھر کہا، میرے پاس وقت کا حساب نہیں ہے۔ میں ایک نیند لیتا ہوں تو سمجھو کہ ایک رات گزر جاتی ہے۔ اس حساب سے 4 دن ہو چکے ہیں۔ میں بھوکا ہوں، صرف نل کے پانی پر گزارا کر رہا ہوں۔ اس کا حساب واقعی بگڑا ہوا تھا۔ شاید وہ اپنا زیادہ وقت بیداری کے عالم میں گزار رہا تھا، پھر بھی ویرا اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ 4 دن کے بھوکے ہو اور بڑی روانی سے بول رہے ہو۔ ایک لمبی مدت کے بعد کسی ہمدرد کو اپنے سامنے دیکھا ہے۔ میری قوت برداشت جواب دے چکی ہوتی تو اب تک میں نے کمینے مقبول کے سامنے سر جھکا دیا ہوتا۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے ہمیں اپنا ہمدرد کیسے سمجھ لیا؟ وہ تم لوگوں سے ڈر کر یہاں سے بھاگا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کی نحوست ناچ رہی تھی۔ اس کے ہر دشمن کو اب میں اپنا دوست اور ہمدرد سمجھتا ہوں۔ تم میری بیڑی نہیں کھولو گی۔ ویرا نے استفسار طلب نگاہوں سے میری اور اول خان کی طرف دیکھا اور ہماری نظروں میں رضامندی کے اشارے پا کر
وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ ویرا کے پاس کفل شکنی کے جملہ لوازم موجود تھے۔ اس نے بہت آسانی سے اکرم الہی کی داہنی پنڈلی کی تنگ آہنی کڑے سے نجات دلا دی۔ اکرم الہی نے اٹھ کر دیوانہ وار کمرے میں دوڑنا شروع کر دیا۔ اکرم الہی کی وہ حرکت اس قدر اچانک تھی کہ ہم سب ہی بوکھلا گئے۔ حامد نے اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اکرم الہی دوڑتے دوڑتے بولا، میں کہیں نہیں جا رہا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی مرضی سے دوڑ کر خوش ہو لینے دو، مجھے ایک مدت کے بعد یہ آزادی ملی ہے۔ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر میں ترحم امیز لہجے میں بولے بغیر نہ رہ سکا، اپنا یہ شوق اس بدبودار کمرے سے باہر نکل کر بھی پورا کر سکتے ہو۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ ہانپتے ہوئے ہمارے قریب رک گیا۔ اس کے بدن اور کپڑوں تک سے تیز بساند آ رہی تھی جو نتنوں سے دماغ میں گھسی جا رہی تھی۔ تہہ خانے سے نکلنے کے صرف دو راستے تھے، خفیہ زینے سے مائکرو آٹوز کے راستے سے باہر نکل جانا یا لفٹ کے ذریعے اوپر کی کسی منزل تک پہنچنا۔ باہر بجلی کے مسئلے کی وجہ سے ویسے ہی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اگر لوگوں میں یہ خبر پھیل جاتی کہ اکرم الہی بیرون ملک جانے کی بجائے اپنے تہہ خانے میں قید تھا اور وہاں سے رہائی پا چکا ہے تو وہاں ایک جمع غفیر لگ سکتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ لفٹ استعمال کی جائے۔ چھوٹی سی لفٹ صرف 4 افراد کے لیے کافی تھی، لیکن اس میں ہم 5 سما گئے۔ اس تنگ جگہ میں اکرم الہی کے وجود سے پھوٹنے والی بدبو ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ دوسری منزل پر لفٹ چھوڑتے ہوئے اکرم الہی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا غلیظ وجود ہم سب کے لیے سخت ناگوار ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے باہر نکل کر ہم سے غسل خانے میں جانے کی اجازت چاہی۔ اس وقت تک ہم اس کی کہانی پر بڑی حد تک یقین کر چکے تھے۔ میں نے اب اسے غسل کرنے اور لباس بدلنے کی اجازت دینے کے ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ ساری داڑھی مونچھوں کو تراشنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ ہم لوگ اپنے ذہنوں میں اس مہم کے اختتام کا جو خاکہ لے کر آئے تھے وہ اکثر تبدیل ہو چکا تھا۔ مجرم صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کے خلاف سب سے بڑا گواہ ہماری تحویل میں تھا۔ میں اول خان سے باتوں میں مصروف تھا کہ ویرا اٹھ کر کہیں چل دی۔ اول خان نے فون پر اسٹیشن 4 سے رابطہ قائم کیا تو وہ غزالہ اور سلطان شاہ کو لیے واپس لوٹ آئی۔ یہاں اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں کانوں کان بنک تک نہیں ملی۔ غزالہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے شکوہ کیا، ہم دونوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے گاڑی میں سوکھ رہے تھے۔ تمہارے لیے مقبول چودھری کو باہر بھیجا تھا، مگر وہ گدھا غلط راستے سے نکل گیا۔ اول خان نے تمسخر سے کہا، اب مجھے یہاں رک کر اپنے آدمیوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم لوگ یہاں سے بازیاب ہونے والے قیدی کو اپنے ساتھ لے کر گھر نکل جاؤ، وہ چند روز تک تمہارا مہمان رہے گا۔ کیوں؟ ویرا نے برا سا منہ بنایا، اسے اسٹیشن 4 کیوں نہیں لے جاتے؟ حفاظت کے ساتھ اسے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت بھی ہے۔ اول خان نے سنجیدگی سے وضاحت کی، یہاں سے ہاتھ آنے والے باقیہ افراد وہیں جائیں گے، یہاں رہا ہی کون ہے؟ چاہو تو بے ہوش گن مین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ویرا بولی۔ اول خان بے ساختہ ہنس پڑا، گراج میں بھی 2 گن مین موجود ہیں، اکرم الہی ہمیں بتائے گا کہ ان میں سے کون کون مقبول کا وفادار ہے۔ یہ عمارت اکرم ہی کی بنوائی ہوئی ہے، اس سے پوچھنا کہ اسے یہاں اس قدر حفاظتی انتظامات کی کیا ضرورت تھی۔ ویرا اکرم الہی کے غلیظ متفن وجود سے شاید کراہت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پچھلا دروازہ کسی والٹ کے دروازے کی طرح فولادی ہے، اس کا سہ رخی قفل 2 چابیوں کے استعمال سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اکرم کو ایک مدت کے بعد غسل کرنے کی آزادی میسر آئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے بھی غسل خانے میں گھسا رہتا تو کم تھا، لیکن وہ غیر معمولی وقت لیے بغیر نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے اپنی خوابگاہ سے برآمد ہوا تو بڑی بڑی سمری ہوئی زلفوں اور سینے تک لہراتی ہوئی داڑھی کی وجہ سے بزرگانہ مردانہ بجاہت کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے مسکرا کر ہمارے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا شکر اور تم لوگوں کا شکریہ کہ آج مجھے یہ مبارک رات نصیب ہوئی جب میں دوبارہ آزاد ہوں۔ تمہاری جون ہی بدل گئی ہے، ویرا نے مسکرا کر تبصرہ کیا۔ نہا دھو لیے تو اب شکم سیری بھی کر لو تاکہ یہاں سے روانگی کے بارے میں سوچا جا سکے۔ بھوک اس پر اتنی غالب تھی کہ وہ ویرا کی دی ہوئی دعوت کو رد نہ کر سکا اور سیدھا ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے لیے چند ڈبے اور برتن لے کر ڈرائنگ روم میں ہی آ گیا اور ہماری موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ندیدے پن سے
से ठंडी खुराक पर टूट पड़ा। खुदा की पनाह। खामोशी से पेट में चंद लुकमे उतारने के बाद वो बोला, वो अपने फ्लोर से ज्यादा मेरे फ्लोर पर काबिज था। इसने मेरे बेडरूम का हशर खराब किया हुआ है। तुम्हें इस इमारत में इतने ज्यादा हिफाजती इंतजाम की क्या जरूरत थी? अव्वल खान ने वीरा का सवाल पूछा। मैं अकेला रहता हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए मेरा एक ख्वाब था जो मैंने 200 गज के इस छोटे से प्लाट में समो दिया। बिजली बंद होते ही पूरी इमारत तय खाने और गैराज से अलग थलग हो जाती है। बिजली आती रहे तो लिफ्ट से तय खाने में पहुंचकर जीनों से गैराज में पहुंचा जा सकता है। इस बिल्डिंग में मैंने अपने कारोबार, मशगले और रिहाइश को बहुत सोच समझ कर यकजा किया था। और पिछला बुलेट प्रूफ फौलादी दरवाजा? वीरा ने खास तौर पर पूछा। अकेले आदमी के लिए ये सब जरूरी होता है। मेरी मर्जी और इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं फटक सकता। मैं किसी गनमैन के पहरे के बगैर आजादी से पैर फैलाकर सो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अपने चहेते ने तुम्हारी इस सारे हिफाजती हिसार को चकनाचूर करके तुम्हें इसी किले में कैद कर दिया। वीरा ने इससे कुछ ज्यादा ही उलझना शुरू कर दिया। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। इसे अपनी इस जलील हरकत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आजादी मिल जाने के बाद मैं इसके लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता हूँ। हमें इसकी फिक्र है वो कहाँ पनाह ले सकता है? अव्वल खान ने सवाल किया। अगर इसने अपनी पसंद को कोई धोखा नहीं दिया तो इसे नरगस के घर पहुँचना चाहिए। खाने के साथ साथ वो हर सवाल का जवाब भी देता जा रहा था। अकरम इलाही की राय में नरगस बहुत खूबसूरत लड़की थी। मकबूल ने खुद ही नरगस को इससे मिलाया था। अकरम इलाही को इसके घर का पता या फोन नंबर मालूम नहीं था, लेकिन वो ये जानता था कि इसका नाखल्फ भांजा अपने बदतरीन वक्त में भी नरगस से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। तूर खान को अकरम इलाही ने देखभाल कर खुद मुलाजिम रखा था। इसे यकीन था कि तूर खान मकबूल चौधरी का आलाकार नहीं बन सकता था। इस बेचारे को इल्म ही नहीं हो सकता कि इसके फर्श से नीचे वाली खुफिया मंजिल में इसके असल मालिक के साथ क्या सलूक किया जा रहा था। अकरम इलाही का ख्याल था कि मकबूल के दूसरे मुलाजमीन को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मकबूल खुद ही लिफ्ट के रास्ते इसे खाने पीने की एशिया गाहे गाहे पहुंचाता रहता था। इसकी वापसी भी लिफ्ट के जरिए होती थी। वो पूरी कैद के दौरान में इसने सिर्फ चंद बार इसे जीनों के रास्ते गैराज की तरफ जाते देखा था। इसके बावजूद तय खाने में अकरम इलाही ने मकबूल के सिवा कभी किसी की परछाई नहीं देखी थी। मकबूल चौधरी ने अपने मामू के बारे में जिस राजदारी से काम लिया था, इसके बाद निजी जिंदगी में इसका बेफिक्र होना करीन क्यास था। अव्वल खान पूरी यकीन था कि गैराज के अमले के लोग या इनमें से कोई ना कोई नरगिस के घर के बारे में जरूर जानता होगा। गैराज वक्त की पाबंदी से शाम के 5 बजे बंद हो जाता था। अमले से पूछगिछ के लिए अगली सुबह का इंतजार करना था। इसके बाद ही मकबूल के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता था। पेट भर जाने के बाद अकरम इलाही को हमारे बारे में कुछ जानने का इश्तियाक होने लगा। इसने ये फर्ज कर लिया था कि हम सब सरकारी अहलकार थे और शायद मकबूल चौधरी की नापसंदीदा सरगर्मियों की वजह से इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। वो बस ये जानने के लिए मरा जा रहा था कि हमारा ताल्लुक किस फर्द शनास महकमे से था। अव्वल खान ने वो सवालात सख्ती से रद्द कर दिए। कोई राह निकलती नजर न आई तो अकरम इलाही ने मजबूर होकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। वो फ्रीडम इंटरनेशनल की नेकनामी बचाने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था। वो चाहता था कि इसके और मकबूल के किस्से में इन मजमूम सरगर्मियों का जिक्र न आने पाए जो मकबूल इस इदारे की आड़ में परवान चढ़ा रहा था। अकरम इलाही की वो ख्वाहिश बहुत गैर हकीकी थी। मेरा माथा ठनक गया। माइक्रो ऑटोज को अकरम इलाही ने पहले ही मकबूल के सुपुर्द किया हुआ था। इन दोनों के दरमियान असल झगड़ा फ्रीडम इंटरनेशनल पर कब्जे का था। वो जिक्र हज़फ करने के बाद इस किस्से में कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैं ये समझने से कासर था कि अकरम इलाही अपनी जिंदगी के भयानक तरीन तजर्बे से गुजरने के बावजूद वो मामला क्यों दबाना चाह रहा था। हामिद, तुम अकरम इलाही के साथ फ्रीडम इंटरनेशनल के रिकॉर्ड का जायजा ले डालो। मैंने अकरम इलाही को वहाँ से टालने के लिए हामिद से कहा। अकरम की कैद के दौरान में होने वाली कार्रवाइयों की फाइलें हमें मदद देंगी। हामिद होशियार आदमी था। इशारा समझकर फौरन ही उठ गया और अकरम इलाही इसके साथ चल दिया। अच्छा हुआ कि तुमने अभी तक अकरम इलाही के बारे में अपने फैसले का ऐलान नहीं किया। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं, मगर हम इसे अपना घर नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा, फिर इसका क्या किया जाए? अव्वल खान ने हैरत से पूछा। वो सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, इसमें तुम्हारी राय भी पूरी तरह शामिल थी, इसलिए मैंने जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाली। अपना इरादा बदलने की बात की है। बेहतर ये होगा कि इसके बारे में वीरा की तजवीज पर अमल करो और इसे स्टेशन 4 ले चलो। वो कहीं भी लाजवाब नहीं हुआ। इसके पास हमारे हर
سوال کا سوچا سمجھا جواب موجود تھا۔ ویرا نے گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے کہا، حواس باختہ اور مار کھایا ہوا آدمی اتنی مدلل اور مفصل باتیں نہیں کرتا، برحق ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ اول خان نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، موت کے جبڑوں سے نکلتے ہی کوئی مکار ترین آدمی بھی اتنی ربانی سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حقیقت بیان کرنے کے لیے آدمی کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سچ زبان سے بہتا چلا جاتا ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے، میں نے رائے دی، فی الحال اس کی رسی دراز کر دو اور اسے یہیں چھوڑ دو، چند روز کی کڑی نگرانی سے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس دوران میں فریڈم انٹرنیشنل کی پرانی کارکردگی کا ریکارڈ بھی چھانا جا سکتا ہے۔ مجھے اکرم کی کہانی پر یکایک کچھ شبہ ہونے لگا ہے، پھر اسے یہیں چھوڑے دیتے ہیں۔ اول خان نے ہتھیار ڈال دیے، دوسرے آدمیوں سے اسٹیشن 4 میں باز پرس کی جائے گی، ان کی کہانیاں بھی خاصا مواد فراہم کر دیں گی۔ یہ اس کا قلعہ ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس ننھی سی سلطنت میں کس طرح بے خوف و خطر رہتا ہے۔ ویرا نے سگریٹ سلگا کر احتجاجیہ لہجے میں کہا، کتوں کی موت کے بعد اس کا قلعہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ اول خان کے دل میں اکرم کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، اس کا ذکر ہی مت کرو، وہ خود بھی اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیے بغیر بستر پر نہیں لیٹے گا۔ اکرم الہی اور حامد میری توقع کے برعکس جلد واپس لوٹ آئے۔ حامد کے ہاتھ میں صرف 2 فائلیں تھیں۔ اکرم نے آتے ہی پرجوش لہجے میں کہا، میں نے آج کی تاریخ دیکھ کر حساب لگایا ہے کہ میں 36 دنوں تک مقبول کی قید میں رہا ہوں۔ ان دنوں اسے فورڈ فاؤنڈیشن سے آخری فیکس رستم کے بارے میں ملا تھا، اس نے وہی پیغام فریڈم انٹرنیشنل کی طرف سے پریس کو جاری کر دیا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ مقبول چودھری اس ادارے کو تمہارے متعین کیے ہوئے اصولوں پر چلاتا رہا ہے۔ میں نے نرم لہجے میں اعتراض کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔